بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال تعالی وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اور محترم سامعین کرام، میرے عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی شمائل و خصائل کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کا تذکرہ، یقیناً اس زمانے میں ہم تمام کی روحوں کے تسکین کا ذریعہ ہیں، اور اس زمانے میں جب کہ انسانیت انتہائی گمراہی کی راہ پر چل رہی ہے اور انتہائی مایوس کن حالات کا شکار ہے، اور زندگی کے ان سارے نقشوں سے جو انسانوں کے ایجاد کردہ نقشے تھے اور انسانوں نے جسے ترقی کے نقشے کہے تھے، ان سے مایوس ہو چکی ہے، پریشان ہے، اور اندر کے چین اور سکون کو تلاش کرنے کے لیے در بدر بھٹک رہی ہے اور پریشان گھومتی چلی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان حالات میں یقیناً ایک دوا کا کام کرنے والی چیز ہے، اور ایک رہنمائی کرنے والی اور بہترین رہبری کرنے والی ایک بہترین قسم کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ جب تک ہوں گے، اللہ کسی بستی کو اور کسی قوم کو آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دے گا۔ وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، آپ جب تک ان کے درمیان ہیں، ان مکہ والوں کے درمیان ہیں، اللہ آپ کے ان امتیوں کو عذاب نہیں دے گا، اور آپ اگر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور آپ کے ماننے والے استغفار اور توبہ کرتے رہتے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تب تک مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بچے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ اپنی سکونت اختیار کی، تو فتح مکہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور ان کے بگڑے ہوئوں کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا، اور ان کے جو ایمان لانے والے تھے وہ اپنے کامیابی تک وہ بھی پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کے افعال ہیں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہے، جو آپ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہے، اور جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو زندہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زندہ کرنا ہے۔ لہذا سیرت نبوی کے اور سیرت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بنیادی بات تذکرے میں آئے کہ ہم سب کے سب نیت کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو انتہائی غور سے سنیں گے بھی، اس کے ایک ایک پہلو سے عبرت بھی لیں گے۔ اور یہ سیرت ایسی عظیم و شان سیرت ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں اس سیرت سے کہیں نہ کہیں رہنمائی ملتی ہے، کہیں نہ کہیں رہبری ملتی ہے۔ لہذا ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، وہ اس سیرت کے واقعات میں اور اس سیرت کے اتار چڑھاؤ میں اپنی زندگی کے بہت کچھ مسائل کو حل بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم سب سے پہلے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے قبل ان حالات کا اور ان جغرافیائی صورتحال کا اور اس وقت کے اقتصادی اور مذہبی اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لینا ضروری سمجھتے ہیں، جن حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ ضابطہ ہے، آدمی کو روشنی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس نے اندھیرے کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، علم کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب جہالت کا مزہ آدمی چکھا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ، جس نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا اس نے اسلام کی صحیح قدر کی ہے۔ کیونکہ آدمی کو نعمت کے نہ ہونے کے زمانے سے گزرنے کے بعد جب نعمت ملتی ہے تو نعمتوں کا اور مال کا اور دولت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا عنوان ہے عرب۔ عرب عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ فصاحت اور بلاغت کے۔ عرب اپنے آپ کو زبان کے اعتبار سے فصیح و بلیغ کہتے تھے کہ ہم زباندان لوگ ہیں اور بولنے والے لوگ ہیں، اور ساری دنیا کو وہ عجم کہتے تھے جس کے معنی آتے ہیں گونگے کے۔ عرب کو عرب اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے نام بھی اس خطے کا عرب اسی لیے پڑا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت والا اور زباندان اور زبان کے مضبوط استعمال کرنے والے اور ادب و بلاغت کے مضبوط شہسوار سمجھتے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عرب کا یہ لفظ عربہ سے مشتق ہے، جس سے مراد ریگستان اور صحرا کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عرب کی تقریباً جغرافیائی جو صورتحال ہے اور حدود اربع ہے، اس کی جو حدیں ہیں اور اس کی جو باؤنڈریز ہیں، سارا جو عرب ہے وہ ریگستان اور پہاڑوں پر مشتمل ہے، اس لیے بھی اسے عرب کہا جاتا ہے۔ عرب کا جو حدود اربعہ ہے، عرب کے مغرب میں بحر قلزم آتا ہے، اور عرب کے مشرق میں خلیج فارس آتا ہے اور بحر عمان آتا ہے، اور عرب کے جنوب میں بحر ہند آتا ہے۔ ہمارا جو ہندوستانی سمندر ہے وہ جنوب میں جدہ کی ساحلوں کو جا کر عرب سے لگتا ہے، اور شمال میں شام کے کچھ علاقے اور حلب و فرات آتے ہیں۔ کل رقبہ جو عرب کا بیان کیا گیا ہے وہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل رقبہ عرب کا جانا گیا ہے، لکھا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ عرب کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ عرب قومیں نسلی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ، یہ تینوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ شاید ان کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں دقت ہو، اس لیے عرب بائدہ اصل میں ان قدیم عربوں کو جو نسلی اعتبار سے قبائل تھے، عرب قبائل تھے، لیکن ان کا تذکرہ، ان کا وجود ناپید ہو گیا ہے، ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں قوم عاد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، قوم سمود ہے، ایسے ہی تسم ہے، ایسے ہی جدیس ہے، ایسے ہی عمالقہ کی قومیں ہیں جن کا اب نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، جن کا اب تذکرہ بس قرآن پاک ہی میں کئی جگہوں پر آتا ہے، اور بس وہی ہے، باقی ان کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں۔ دوسری قوم ہے عرب کی جو عرب عاربہ کہلاتی تھی، جو اس زمانے میں اصل عرب کے باشندے تھے،
لیکن ان کا جو مسکن تھا وہ یمن تھا۔ یہ لوگ یمن میں رہتے تھے، اصل عرب کے لوگ رہتے تھے، لیکن یمن ان کا مسکن تھا اور یمن میں ہی رہا کرتے تھے۔ ان کے بھی مشہور قبیلے حمیر اور اس کے علاوہ کہلان اور اس کے علاوہ دوسرے ان کے مشہور قبائل ہیں جو یمن میں آباد تھے۔ اور تیسرا عرب جو ہے وہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ عرب مستعربہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو کہا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بات چلی ہے اور ان کی نسل میں بڑی فراوانی ہوئی ہے۔ یہی اصل عرب ہیں جو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں موجود تھے، مکہ المکرمہ میں موجود تھے۔ عرب مستعربہ بنو اسماعیل کی قوم کا نام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد سے جو نسلیں چلی ہیں اس کا نام ہے۔ اور اس کا تذکرہ اور حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر میں سمجھتا ہوں نامکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم اس تذکرے کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل عراق کے ایک شہر اور کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے جو آج بھی دریائے فرات کے قریب واقع ہے، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حران گئے، اور حران سے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچے تھے۔ اسی درمیان ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر مصر سے ہوا تھا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کا پتہ چلا۔ وہ ایک بدطینت اور بد اخلاق بادشاہ تھا۔ وہ قافلوں میں تلاش کرواتا تھا کہ اگر کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت ہو تو اس پر وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اسی طرح اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت سارہ علیہ السلام کی حفاظت کی کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں شل ہو گئے، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں جگہ پر ٹھٹر گئے اور رک گئے۔ اور کئی مرتبہ یہ صورتحال جب ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص اللہ کی بندی ہیں، اور ان کی طرف اس طرح کی نیت نقصان کا باعث بنے گی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے اس تقوی اور بزرگی کا وہ قائل ہوا، اور اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دی، جس بیٹی کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں۔ کچھ عرصے خدمت کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی یعنی باندی حضرت ہاجرہ کا نکاح کروا دیا۔ اللہ کا عجیب نظام تھا، اللہ کا عجیب معاملہ تھا کہ کئی برسوں کی اس نکاح کے بعد بھی حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت لڑکا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا۔ نبیوں کی بیویاں بھی آخرکار انسان ہوتی ہیں۔ غیرت حضرت سارہ علیہ السلام کی جاگی اور کچھ مسائل ہوئے، بہرحال اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوا، اور حضرت سارہ کی بھی خواہش تھی کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے علاقے سے کسی اور علاقے میں منتقل کر دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں فلسطین سے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لایا اور مکہ لا کر چھوڑا۔ مکہ کو جو صورتحال مکہ کی اس وقت ہے کہ مکہ ایک شاندار شہر ہے اور ایک عظیم الشان شہر ہے،
اور ہر طرف اس کی سڑکیں اور عمارتیں اور خوبصورت ایک یعنی اتنا پرکشش شہر اس وقت بنا ہوا ہے۔ مکہ کی یہ صورتحال اس زمانے میں نہیں تھی، بلکہ اس وقت مکہ کی جو صورتحال تھی قرآن پاک نے اس صورتحال کو خود بیان کیا ہے۔ فی واد غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی جہاں پر نہ کھیتی ہو سکتی تھی، نہ کوئی سبزہ اگ سکتا تھا، نہ زراعت ہو سکتی تھی۔ پتھریلی ایک چٹیل میدان، پتھریلا ایک میدان جس کے چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ، اور اس میں ایک ٹیلہ تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، اور وہی اللہ کا مقدس مکان بیت اللہ اور کعبہ شریف تھا۔ اسی کے قریب ایک بڑا درخت تھا جہاں پر اس کے سائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ تھوڑا سا توشہ ان کے ساتھ کر دیا، کچھ پینے کے لیے پانی ان کے ساتھ کر دیا، اور وہیں سے چھوڑ کر واپس نکلنے لگے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے یہ بہت ہی صبر آزما مرحلہ تھا، اور عجیب و غریب کیفیت تھی کہ شوہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں نہ جہاں پر کوئی انسان ہے، نہ کوئی انسان نما کوئی دکھنے والا ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ زندگی کے گزرنے اور گزارنے کا کوئی ظاہری انتظام اور ظاہری شکل موجود ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ دوسری مرتبہ بھی آواز لگائی، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ سمجھی کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، شاید یہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ فرمایا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا اور اشارہ کیا کہ ہاں، اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں تم ماں اور بیٹے کو یہاں چھوڑ دوں اور چھوڑ کر اسی طرح یہاں سے پلٹ جاؤں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس وقت جو جملے کہے تھے وہ اس وقت کی عورتوں کے لیے بہت مثالی جملے ہیں، اور اس وقت کی عورتوں کے لیے بہت کچھ یعنی سبق ہے ان جملوں کے اندر، کہ اللہ کی ذات پر ایک عورت کا بھی کتنا عالی شان اور کتنا پہاڑوں جیسا یقین تھا۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا اذن لا یضیعنا اللہ ابدا، اگر یہ بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اس طرح اس وادی میں اور بیاباں میں بغیر کسی سہارے کے چھوڑ دیا جائے تو پھر آپ خوشی خوشی جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری نگرانی کرے گا۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہوا جو تقریباً ہم سب جانتے ہی ہیں، کہ جب تک توشہ تھا وہ چلتا رہا، اور پانی تھا وہ چلتا رہا، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا رہا، لیکن توشہ بھی ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا اور دودھ کا بھی مسئلہ آیا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئیں، بہت ہی زیادہ مشکل کی گھڑی ان کے لیے آئی تھی۔ تو وہیں پر قریب دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا اور دوسرے کا نام مروہ۔ وہ کبھی اس پر چڑھتی دیکھتی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو، اور کبھی دوسری پہاڑی پہ چلتی اور دیکھتی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو، اور جب ان دو پہاڑیوں سے بیچ میں اس کے دامن میں آتی تو بچہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا، تو دل میں ان کے خیال آتا کہ کوئی بھیڑیا یا کوئی جنگلی جانور اس بچے کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے اور کوئی اس کے ساتھ بری حرکت نہ کر دے۔ لہذا اس درمیان وہ دوڑتی یہاں تک کہ دوسرے پہاڑ کے کچھ اونچائی پر آتی اور بچہ نظر آنے لگتا، تو پھر اپنے معمول کی رفتار چلتی۔ وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ہوتے ہوئے 7 چکر انہوں نے لگائے، تو دیکھا کہ بچہ جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہیں پر سے پانی جاری ہونا شروع ہوا ہے۔ جبرائیل کے پر کا اثر تھا کہ وہاں سے پانی نکلا، اور وہ پانی جب نکلنے لگا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کے لیے منڈھیریں بنائیں، اور اس کو منڈھیریں بنا کر اس کے لیے حکم دیا کہ زم رک جا۔ وہ رک گیا اور اپنی جگہ پر ایک کنویں کی شکل اختیار کیا۔ اس پانی کو دیکھ کر پرندے آنے لگے، اور پرندوں کو دیکھ کر وہیں سے قریب جو راستے سے لوگ گزرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ پرندے یہاں ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ یہاں پانی ہوگا،
اور پانی کی علامت ہے کہ یہاں زندگی ہوگی، لوگ آباد ہوں گے۔ بنو جرہم ایک قبیلہ تھا، وہ اس کو دیکھ کر وہاں قریب میں آیا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہ وہاں پر قریب میں منتقل ہوا، اور اس طرح مکے کی آبادی کی بنیاد پڑی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کنویں کی ذمہ داری اور تولیت اپنے حصے میں رکھی اور اپنے بچے کو لے کر وہاں زندگی گزارنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقتاً فوقتاً حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نگرانی اور ان کو دیکھنے کے لیے آنا روایتوں میں ملتا ہے۔ کتنی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے یہ تو کوئی واضح نہیں ہے، لیکن 4 مواقع ایسے باضابطہ ملتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا، اور حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد بھی وہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلا واقعہ تو وہ ملتا ہے جو سورہ صافات کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، اگر ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو کافی وقت ہوگا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آمد مکہ کو اس چھوڑ کر جانے کے بعد کی یہ ملتی ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے آئے تھے، بیٹے کو مینا کی وادی میں لے کر گئے اور چھری اور رسی اپنے ساتھ لے کر گئے، اور بیٹے سے جا کر وہاں کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور تو جانتا ہے کہ ایک نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بیٹا بھی اتنا ہی باکمال تھا، شریف النسب تھا، اعلیٰ خون رکھنے والا شخص تھا، جس کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی آنے والے تھے۔ فوراً بیٹے کی زبان سے جواب تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ایک واقعہ ہوا، اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور عید قرباں منائی جاتی ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے، اس وقت حضرت اسماعیل کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ مشہور ہے، منقول ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر پہنچے، ان کی اہلیہ سے ملاقات کی جو ان کی بہو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان سے پوچھا کہ بیٹی کیا حال چل رہا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بس کیا کہنا، مشکل کا گزارا ہو رہا ہے، حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے دکھڑے اور رونے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو جاتے ہوئے کہا جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، اہلیہ نے یہ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ والد آپ کے ایک بڑے میاں آئے تھے اور انہوں نے پوچھا حالات گھر کے کیسے چل رہے ہیں، میں نے سنایا تو انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدلنا، کہا وہ میرے والد تھے، اور گھر کی چوکھٹ بدلنے کا جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، کیونکہ جس نبی کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آنا ہو اس کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہاں کوئی ایسی ناشکری عورت اس کی نسل میں چل رہی ہو اور اس کی نسل سے نسل چل رہی ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک دوسری شادی کی۔ وہ دوسری شادی ہوئی اور وہ خاتون بہت ہی عمدہ اخلاق والی خاتون تھی اور بہت ہی اچھی خاتون تھی اور صبر کرنے والی خاتون تھی اور بہت ہی زیادہ اللہ کی نیک بندی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ جب آئے تو اس خاتون نے بہت ہی اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، تو کہا اللہ کا شکر ہے بہت اچھے چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو اس خاتون نے بھی
اپنا سارا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت اسماعیل نے کہا وہ میرے والد ابراہیم تھے، اور انہوں نے جو کہا ہے کہ چوکھٹ کی حفاظت کرنا، وہ بات یہ ہے کہ اصل میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا مجھے میرے والد نے حکم دیا ہے۔ یہ دوسری بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مزاز بن عمرو کی بیٹی تھی، جو بنو جرہم کے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ذریعے سے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے اور 12 نسلیں خاندان کی شکل میں بنو اسماعیل کی مکۃ المکرمہ اور اس کے اطراف میں پھیلتی چلی گئیں۔ ان 12 بیٹوں کے نام بھی تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام نابت تھا، دوسرے کا نام قیدار تھا، تیسرے کا نام ادبائیل تھا، چوتھے کا نام مشام تھا، اور پانچویں کا نام شماع تھا، اور چھٹے کا نام دوما تھا، اور ساتویں کا نام میتا تھا، اور آٹھویں کا نام حدد تھا، اور نویں کا نام تیمہ تھا، اور 10ویں کا نام یتور تھا، اور 11ویں کا نام نفیس تھا، اور 12ویں کا نام قیدمان تھا۔ ان 12 بچوں سے حضرت اسماعیل کی نسل چلی ہے، لیکن ان 12 میں سے 10 ایسے بچے ہیں جو گمنامی کی نظر ہو گئے، ان کی کوئی تاریخ اس وقت موجود نہیں ہے۔ 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہیں، جن کا تذکرہ سیرتوں میں بھی ملتا ہے، اور جن کی نسلیں باقی بھی رہی ہیں، اور جن کی نسلوں کے تذکرے بھی ملتے ہیں۔ ایک بیٹے ہیں ان کے نابت، اور ایک بیٹے ہیں قیدار ہی کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قیدار ہی حضور کے دادا پڑتے ہیں اس نسل کے اعتبار سے۔ قیدار کی اولاد مکۃ المکرمہ میں آباد ہوئی، اور نابت کی جو اولاد تھی، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ یہ مدینۃ المنورہ میں ان کی اولادیں آباد ہوئی، اور مدینہ کے جو 2 مشہور قبیلے تھے، اوس و خزرج، یہ نابت ہی کی اولاد میں سے تھے، اور مکہ کے جو قبائل تھے وہ قیدار کی اولاد میں تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ان 2 بچوں کی اولادیں تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کے بعد تولیت قیدار کے حصے میں آئی، اور قیدار کے بعد ان کے جو بیٹے تھے عدنان کے حصے میں آئیں، اور اس کے بعد معد کے، اور اس کے بعد پھر نزار کے، اور اس کے بعد پھر مضر کے، اور اس کے بعد الیاس اور مدرکہ اور خزیمہ اور کنانہ۔ یہ ایسے نیچے بیٹے چلتے گئے، اور کنانہ سے ہی قریش، یہ قبیلہ کنانہ سے چلا ہے۔ قریش قبیلہ وہ کنانہ سے چلا ہے، اور کنانہ سے ہی آگے قریش کا تذکرہ پھر ملتا ہے۔ حجاز، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے تھے، اور جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ بنو جرہم کا ایک قبیلہ آ کر وہاں آباد ہوا۔ اب ایک قبیلہ بنو جرہم تھا، اور ایک حضرت اسماعیل کی اولادیں تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے 2 بیٹے بیت اللہ کے اور خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ بہرحال ایک بات بیچ میں شاید چھٹی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 مرتبہ مکۃ المکرمہ آئے، اس میں چوتھی مرتبہ جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ یہ چوتھی آمد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات کے اعتبار سے، اور اس آمد پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کو بنایا، اور جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم آواز لگاؤ۔ آواز لگانے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ، یہاں تو ابھی کوئی ہے نہیں، اور اس پہاڑی میں کون میری آواز سنے گا، اور کہاں تک یہ آواز جائے گی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ آپ آواز لگائیں، آواز لگانے کا کام آپ کا ہے، اور اس آواز کے پہنچانے کا کام آپ کے رب کا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہو،
اللہ نے اس آواز میں وہ طاقت رکھی کہ یہ آواز زمینوں کے کلیجوں کو چیرتے چیرتے ساری دنیا سے آگے بڑھ کر عالم ارواح میں پہنچی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے جتنی قومیں تھیں اور جتنے لوگ تھے ان تک یہ آواز پہنچی، جن جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کیا کہ وہ جب دنیا میں جائیں گے تو بیت اللہ کا حج اور اس کی زیارت ان کے حصے میں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ 4 سفر جو روایتوں میں ملتے ہیں مکۃ المکرمہ کے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو حضرت اسماعیل بیت اللہ کے متولی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک قیدار اور دوسرے نابت، پے در پے متولی بنے، اور ان کے بعد پھر ان کے نانا مزاز بن عمرو وہ متولی بنے، اور اس طرح تولیت اور خانہ کعبہ اور مکۃ المکرمہ کا سارا نظام قبیلہ جرہم میں چلا گیا، کیونکہ مزاز بن عمرو قبیلہ جرہم کے آدمی تھے۔ قبیلہ جرہم نے ابتدا میں بیت اللہ کا نظام سنبھالا، مکۃ المکرمہ کی آبادی کا نظام سنبھالا، لیکن آگے چل کر انہوں نے زیادتیاں کرنا شروع کیں، اور بہت زیادتیاں ان کی بڑھتی چلے گئیں، اور انہوں نے اس معاملے میں یہ بھی کیا کہ بیت اللہ کا جو مال تھا وہ کھانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع کر دیا۔ ایک زمانے تک ان کی یہ زیادتیاں چلتی رہیں، بالآخر جو بنو اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کے جو اصل اولادیں تھیں اور جو اصل متولی تھے اس بیت اللہ کے، ان کو انہوں نے مکہ سے باہر کر ڈالا تھا۔ انہوں نے متفقہ طور پر قصی بن کلاب، حضور کی نسب میں 5ویں حضور کے دادا پڑتے ہیں قصی، حضور کی نسل محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ یہ جو قصی تھے انہوں نے بالآخر جرہم سے سارے مکہ کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا، اور سارے مکہ کا نظام جب ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے ایک زبردست نظام مکۃ المکرمہ کا بنایا۔ گویا مکہ ابھی تک جو بے سر و پا اور سارا کا سارا یعنی بغیر ڈسپلین کے چلنے والا ایک علاقہ تھا، قصی بن کلاب نے اس سارے کے سارے علاقے کو ایک بہترین ڈسپلن دیا اور ایک نظام اس پورے علاقے کا انہوں نے منظم کیا۔ قصی بن کلاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پڑھتے ہیں، اور ان کے بڑے کارنامے سیرت کے اندر موجود ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مکۃ المکرمہ کے اندر دار الندوہ کی بنیاد ڈالی۔ دار الندوہ مکۃ المکرمہ کے اور عرب کے لوگوں کی گویا پارلیمنٹ تھی ایک طرح کی۔ یہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوا کرتے تھے، اہم امور پر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ایک مجلس شورا یہاں پر قائم تھی، پارلیمنٹ کی طرح، کوئی ایک چھوٹے سے مملکت کا ایک نظام یہاں سے چلا کرتا تھا۔ لوگ اپنے بچیوں کے رشتے اس میں طے کرتے تھے، شادیاں یہاں پر کی جاتی تھی لڑکیوں کی، اور یہ ایک مکۃ المکرمہ اور اس کے قبائل اور اس عرب کے ان سارے قبیلوں کو جمع کرنے اور ان کے درمیان اتحاد کا ایک مرکز تھا، دار الندوہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قصی بن کلاب نے قائم کیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے انہوں نے دار الندوہ کو قائم کیا تھا۔ دوسرا قصی کا کارنامہ یہ رہا کہ انہوں نے بہت سارے کاموں کو قبیلوں پر تقسیم کیا، جس میں سے ایک کام بوا کا تھا، یعنی جنگ کا پرچم یہ قصی بن کلاب ہی اپنے ہاتھ میں باندھا کرتے تھے۔ ایسے ہی حجابت کا ایک کام ہوا کرتا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے اس کے کھولنا اور اس کو بند کرنے کی ذمہ داری پوری کی پوری ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی سقایا کا کام ہوتا تھا، یعنی پانی پلانے کا۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے باہر سے آتے تھے ان کے لیے زمزم کے کنویں کے اطراف میں حوض بنائے جاتے تھے، ان حوضوں میں شہد اور ان حوضوں میں کھجوریں ڈالی جاتی تھیں تاکہ یہ پانی اور میٹھا ہو جائے، اور یہ میٹھا پانی حاجیوں کو پلایا جاتا تھا۔ یہ مستقل ایک ذمہ داری تھی۔ اور اس کے علاوہ رفادہ کا ایک کام تھا، وہ کام تھا کہ حاجیوں کی میزبانی کی جائے، حاجیوں کی ضیافت کی جائے۔ مکہ کے جو سردار تھے
قصی نے ان کے اوپر ایک اماؤنٹ طے کیا تھا حج کے زمانوں میں کہ ہر سردار باہر سے آنے والے ان حاجیوں کے لیے ضیافت کے لیے ایک اماؤنٹ دے گا۔ وہ سارا کا سارا پیسہ قصی بن کلاب کے پاس آیا کرتا تھا، اور وہ اس کے ذریعے سے سارے حاجیوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا دیا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک نظام تھا جو قصی بن کلاب ہی کے پاس رہا جب تک ان کی زندگی رہی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر یہ انتظامات تقسیم ہوئے ان کی اولادوں کے اندر، تو قریش کے حصے میں کچھ آیا، بنو ہاشم کے حصے میں کچھ آیا، بنو عبد مناف کے حصے میں کچھ آیا، اس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں تقسیم ہوتی چلی گئیں۔ ایسے ہی ان سارے کاموں کے اندر اور کچھ کام تھے بیت اللہ کی نگرانی کے اعتبار سے اور بیت اللہ کے اندر کے کچھ کاموں کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک کام تھا ایثار کا، جو زمانے میں ہوا کرتا تھا، یعنی فال نکالنے کا اور فال گیری کا اور قسمت دریافت کرنے کا۔ بتوں کے پاس جا جا کر ان کو اپنی نوعیتیں ان کے سامنے رکھ کر یہ لوگ اپنے فال نکالا کرتے تھے۔ ایسے ہی مالیات کا ایک نظام تھا، ایسے ہی شورا کا ایک نظام تھا، ایسے ہی دیت اور جرمانوں کا ایک نظام تھا جس کو اشناخ کہا جاتا تھا، ایسے ہی قومی پرچم کی علم برداری کا ایک نظام تھا، اور ایسے ہی فوجی کیمپ اور شہ سواروں کی قیادت کا ایک نظام تھا۔ یہ سارے نظام تھے جو قصی بن کلاب نے تقسیم کیے تھے الگ الگ قبیلوں کے اندر اور الگ الگ لوگوں کے اندر، اور الگ الگ لوگ اس کے ذمہ دار بنا دیے گئے تھے۔ یہاں تک آنے کے بعد اب ہم بنیادی بات پر پھر لوٹتے ہیں، بنیادی بات پر کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو دین چلا تھا وہ خالص توحید پر مبنی دین تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم کے پیرو تھے اور انہی کے مطابق توحید پر مبنی دین چل رہا تھا۔ ایک زمانے تک یہ توحید پر خالص توحید والا دین تھا، یہاں تک کہ عرب کے ان قبائل کے درمیان ایک شخص ہے وہ نمودار ہوا جس کا نام سیرت کی کتابوں میں عمرو بن لحی کے نام سے ملتا ہے۔ یہ منظر عام پر آیا۔ یہ بہت دیندار آدمی تھا، تقوی والا تھا، نیک آدمی تھا۔ لوگوں نے اس کو اپنا مذہبی پیشوا بنایا، اس کو اپنا قائد بنایا، اور اس کو اپنے مذہب کے معاملوں میں اس کو اپنا بڑا بنایا۔ یہ جب تک صحیح رخ پر رہا لوگوں کی قیادت کرتا رہا اور صحیح رہنمائی کرتا رہا۔ ایک دن مرتبہ یہ شام کے سفر پر گیا تو اس نے شام میں دیکھا کہ وہاں پر لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مکہ میں عمرو بن لحی سے پہلے تک بت پرستی نہیں ہوئی۔ عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جس نے مکہ کے اندر بت پرستی کی جڑ رکھی اور بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ یہ جب ادھر شام گیا تو اس نے شام میں دیکھا کہ لوگ وہاں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شام تو نبیوں کی زمین ہے اور مقدس زمین ہے، اور یہاں کے لوگ تو ہم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ اگر یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی جو یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی لیے اس نے وہاں سے اپنے ساتھ ایک بت لایا جس کا نام تھا حبل۔ یہ حبل بت اس نے اپنے ساتھ لایا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر اس نے لا کر نصب کر دیا، اور پھر اسی کا دیکھا دیکھی مکہ والوں کو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اور شرک کی طرف بلاتا گیا۔ اور سارے مکہ والے چونکہ پہلے سے ہی اس کی بزرگی کے قائل تھے اور اس کی بڑائی کی اور عظمت کے قائل تھے، انہوں نے اس بات کو بھی کوئی بڑی بات سمجھ کر اس کی صدا پر لبیک کہی، اور اس طرح سارے کے سارے مکۃ المکرمہ کے اندر بت پرستی کا رواج ہوا۔ حبل کے بعد قدیم تر بتوں کے اندر سے جو بت آتا تھا، ایک بت تھا جس کو منات کہا جاتا تھا۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل نامی جگہ پر نصب کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد طائف کے اندر ایک اور بت تھا جس کا نام تھا لات، اور اس کے بعد ایک اور بت وادی نخلا میں تھا جس کا نام عزا تھا۔ عام طور پر سمجھنے میں تھوڑی سی یعنی یہ غلطی ہوتی ہے ہم لوگوں سے کہ یہ چار جو مشہور بت ہیں حبل، لات، منات اور عزا، ہاں عام طور پر بول بھی دیا جاتا ہے کہ چاروں کے چاروں مکۃ المکرمہ میں تھے یا بیت اللہ میں تھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف حبل تھا جو شام سے وہ لا کر اس نے اس کو مکہ میں نصب کیا تھا۔ باقی جو بت تھے
تو وہ بت الگ الگ جگہوں پر لگائے گئے تھے، وہ بت الگ الگ جگہوں پر لائے گئے تھے۔ اس میں سے منات ایک الگ بت تھا جو لگایا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عزا تھا وہ جو ہے سو دوسری جگہ لگایا گیا تھا، اور ایسے ہی جو ہے سو دوسرے جو بت تھے وہ کوئی طائف میں اور کوئی مشلل میں اور کوئی جو ہے سو وادی نخلا میں لگایا گیا تھا۔ اب جب یہ بت لگتے چلے گئے تو بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک جن تھا جو اس کی رہبری کرتا تھا عمرو بن لحی کی۔ اس نے ایک مرتبہ عمرو بن لحی، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک جن اس کے تابع تھا، اس نے ایک مرتبہ اس کو بتایا کہ قوم نوح کے جو بت تھے جن کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، ود، سواع، یغوث و نصرا، یغوث، سواع، ود اور نصر، یہ 4 بت تھے جو قوم نوح جن کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ اس جن نے عمرو بن لحی کو کہا کہ یہ 4 بت جدہ کے اندر گڑے ہوئے ہیں کسی جگہ پر، اگر تم اسے نکال لو تو یہ بھی بہت بڑا تمہارا کارنامہ ہو جائے گا۔ لہذا وہ جدہ گیا، اور جدہ جانے کے بعد وہاں سے ان مدفون بتوں کو اس نے نکال کر لایا، اور ان 4 بتوں کو حج کے زمانے میں لوگوں کے سامنے رکھا، اور وہ 4 بت پھر قبائل کے اندر تقسیم ہوئے، اور پھر تو بتوں کا دورہ چلا کہ ہر نکڑ، ہر چوراستہ، ہر گلی، ہر گھر، ہر کھیت، ہر کھلیان، ہر باغ کے اندر بت، یہاں تک کہ خود بیت اللہ کی صورتحال یہ بنی کہ اس کے اطراف میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے جو جن کی عبادت کی جاتی تھی اور جن کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بت پرستی کی اس رسم کے ساتھ ساتھ عقائد بھی ان کے بگڑتے چلے گئے تھے، اور جن عقائد کی خرابیوں نے ان کے اندر جنم لیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جاہلیت کے مشرک بت پرست ہوئے تھے، اور ان کے جو متولی تھے وہ بتوں کے پجاری بن کر اور اس کے مجاور بن کر ان کے نذرانے اور ان کے سارے مسائل کو حل کیا کرتے اور نذرانے لیا کرتے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا جیسے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں ایسی قربانیوں کی حرمت کا صاف اعلان ہے، وما ذبح علی النصب کہہ کر، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری خرابیاں اس سلسلے کی تھیں کہ یہ فال اور تیر نکالا کرتے تھے اور فال نکالا کرتے تھے، جس کو قرآن پاک نے ازلام کہہ کر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ازلام اصل میں کچھ تیر ہوا کرتے تھے 12-13 جو مکہ کے بیت اللہ کے کسی متولی کے پاس رہتے تھے، یہ لوگ اپنے فال اس تیروں سے لکھا لیتے تھے۔ بعض تیر خالی ہوتے تھے، بعض تیروں کے سروں پر نعام لکھا ہوتا تھا یعنی یس، اور بعض تیروں کے سروں پر لا لکھا ہوتا تھا یعنی نو، اور پھر وہ کسی کام کے سلسلے میں جاتے، وہ اس ترکش کو ہلاتا اور ایک تیر ایسے نکالتا تو خالی آتا تو پھر دوسرا نکالنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ کچھ نکل جاتا تو اگر یس نکلتا یعنی عربی میں نعم نکلتا تو سمجھتے کہ یہ کام اچھا ہے اور فال اچھی ہے، اور نو نکلتا یعنی عربی میں لا نکلتا تو وہ اس کام کو برا سمجھتے تھے۔ اس طرح یہ فال گیری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا یہ تیروں کا معاملہ ایک یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ ایک اونٹ کو یہ مشترکہ مل کر تقسیم ذبح پیسے ڈال کر ذبح کرتے تھے، اور اس کے بعد 7-8 تیر ایک ترکش میں رکھتے تھے اور اس پر حصے لکھ دیے جاتے تھے کہ 3 2 1 0 کچھ اس طرح کا، اور پھر کہا جاتا کہ اپنے اپنے حصے کا تیر نکالو۔ وہ تیر نکالتے تو کسی کے حصے میں 3 آتا تو وہ اس گوشت کے 3 حصے لے لیتا، کسی کے حصے میں 0 آتا، 0 آتا تو وہ 0 کا اسے کچھ نہیں ملتا۔ گویا ایک طرح کا یہ جوا تھا جو یہ کیا کرتے تھے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک کام یہ بھی تھا کہ عرب کے یہ لوگ کہانت کے اندر کہانت کے اندر بہت زیادہ لگے ہوئے تھے۔ کاہن جگہ جگہ پر ان کے پاس موجود تھے اور کہانت کی چیزیں ان کے سامنے رکھا کرتے تھے اور وہ آیا کرتی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ نجومی ان کے پاس بہت سارے تھے، اور نجومیوں کے پاس یہ جایا کرتے تھے اور نجومی تاروں پر غور کر کر کے ان کو باتیں اور حساب لگا کر آگے کی چیزیں سکھایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان مکہ کے لوگوں کے اندر میں اب قریب لا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو خراب صورتحال تھی، صرف 1-2 باتیں نہیں تھیں، ان بنیادوں کو سمجھنا چاہیے
جو بنیادیں بگاڑ اور بگڑے ہوئے معاشرے کی شکل میں ان کے سامنے آئی ہوئی تھیں۔ ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ بدشگونیاں اور بدشگونی کا بہت رواج ہوا کرتا تھا، اور عربی میں اسے طیارہ کہتے تھے۔ بخاری میں شریف میں صاف روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا عدوہ ولا طیارہ، کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ یہ باہر نکلتے اپنے گھر سے، کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا، اس پرندے کو اڑاتے اور یہ کہتے کہ اگر یہ اڑ کر سیدھی طرف گیا تو یہ کام صحیح ہو جائے گا، اور یہ اڑ کر بائیں طرف گیا تو یہ کام غلط ہو جائے گا۔ یا کوئی ہرن اور کوئی بکری ان کے سامنے آتی تو اس کو دوڑاتے سے پیچھے سے ڈھکیل کر، اور یہ کہتے کہ اگر یہ دوڑتے دوڑتے سیدھی طرف مڑی تو کام میں شگون صحیح ہے، اور بائیں طرف مڑی تو کام میں شگون غلط ہے۔ جس طرح اس وقت ہمارے پاس بھی خرافات اور توہمات موجود ہیں کہ بلی کے آنے پر اور الو کے آنے پر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے آنے پر ہم کام کے اچھے اور برے کا شگون رکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری غلط چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور صورتحال یہ تھی کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ یعنی مہینوں کو اور دنوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ بعض دن ان کے نزدیک منحوس تھے، جیسے سفر کا مہینہ یہ منحوس سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ اچھا نہیں ہے۔ بعض دن ان کے پاس تھے جو منحوس سمجھے جاتے تھے، اور ایسے ہی چھوت چھات کے قائل تھے کہ کچھ چھوت چھات اور بیماریوں کا لگ جانا، ان ساری چیزوں کے بھی یہ قائل تھے۔ اور ایسے ہی ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ روح جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح الو بن جاتی ہے، اور وہ جس کا رشتہ داروں کے گھروں پر چھتوں پر آ کر آواز لگاتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ بہرحال اس طرح کی عجیب و غریب صورتحال توہمات اور توحید کے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھیں، اور خرافات اس لائن کے ڈرنے والے، چھوت چھات والے، بتوں والے اور فال والے اور نجومی اور کاہنوں اور پنڈتوں سے اس لائن کی چیزیں نکالنے والی بن چکی تھیں۔ دین ابراہیمی جو دین تھا وہ چند رسومات کے اندر باقی رہا تھا، حج اور حج کے بعض طور طریقوں کے اندر، بیت اللہ اور اس کی عبادتوں کے معاملے کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی قریش نے بہت کچھ معاملات کو بگاڑ دیا تھا اور بہت کچھ معاملات کو خراب کر دیا تھا۔ وہ خرابیاں انہوں نے کیا کی تھیں اور کیا بدعات انہوں نے اختیار کی تھیں، اس کا بھی کچھ ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ تو عمومی عرب کی حالت تھی۔ قریش جو اصل حضرت اسماعیل کی اولادیں تھیں، ان کے اندر جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، انہوں نے بھی چند بگاڑ اپنے اندر لائے تھے۔ سب سے پہلا ان کا بگاڑ یہ تھا، ان کا سوچ کا بگاڑ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا جو مقام اور جو مرتبہ ہمارا ہے کسی اور انسان کا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ حمص کہتے تھے، بہادر لوگ اور شاہی لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے، اور اپنی ایک الگ حیثیت رکھتے تھے۔ حج جب یہ لوگ کرتے تھے تو عرفات پورے لوگ حج میں جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم حمص ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کی اولادیں، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انہی میں کہ بعض قبیلوں کے حصے میں کام تقسیم تھے کہ جب تک وہ رمی نہ کر لے کسی اور کو رمی کی اجازت نہیں تھی، جب تک وہ مزدلفہ سے نہ نکلیں کسی اور کو مزدلفہ سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک اور بدعت یہ بھی انہوں نے ایجاد کی ہوئی تھی کہ باہر سے جو لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، ان قریش نے ایک بدعت یہ ایجاد کی تھی کہ انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ باہر سے آنے والا پہلا عمرہ جو کرے گا، یعنی پہلا طواف جو بیت اللہ کا کرے گا، وہ قریش کے کپڑے پہن کر کرے گا، اپنے کپڑے پہن کر نہیں کرے گا، اور اگر قریش کے کپڑے اسے دستیاب نہ ہوں تو ننگا طواف کرے گا۔ ننگا طواف کرنے کی جو بات کی جاتی ہے عام طور پر، جہالت کی بات جو بولی جاتی ہے، زمانے جاہلیت میں بیت اللہ کا ننگا طواف ہوتا تھا، اس کی اصل ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ پہلا باہر سے آنے والا جو پہلا طواف کرے گا وہ قریش کے کپڑے پہن کر کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا کہ قریش کے کپڑے لینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے تو لوگ ننگا طواف کر لیتے، عورتیں ننگا طواف کر لیتی، اور اگر عورتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ صرف ایک کرتا اوپر سے اپنے اوپر ڈال دیں، باقی اپنے سب کپڑے نکال لیا کریں۔ اس طرح کی خرافات اور اس طرح کے تماشے انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ بھی شروع کر دیے تھے، اور اپنی چودراہٹ کو چلانے کے لیے
اور اپنے یعنی منصب کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کا سارا کام شروع کیا تھا۔ پھر ایک بگاڑ ان کے اندر یہ بھی تھا کہ احرام کی حالت میں یہ سمجھتے تھے کہ گھروں کے اندر دروازوں سے آنا احرام کی حالت میں مناسب نہیں ہے، بلکہ گھروں کے اندر پیچھے سے انہوں نے سوراخ بنا دیے تھے، ان سوراخوں میں سے گھروں میں جایا کرتے تھے اور کہتے تھے احرام کی حالت میں دروازوں سے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال اب کتنا سنایا جائے اور کیا کیا سنایا جائے، سارا معاملہ سارا کا سارا یعنی عباداتی لائن سے معاملہ خراب سے خراب تر ہو چکا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس وقت کے ہلکے سے معاشرتی حالات کی جھلکیوں پر، اور اس کے بعد ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جائیں گے۔ اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ انتہائی خراب اور انتہائی گندا ہو چکا تھا۔ خرابی، زناکاری، بدکاری، شراب، جوا، یہ ساری کی ساری گندگیاں ان کے اندر موجود تھی۔ عورتوں کے معاملے میں بھی یہ الگ الگ حصوں میں تقسیم تھے۔ روایتوں اور تاریخوں میں لکھا ہے بعض جگہ عورتوں کا ایک یعنی ایک ان کا اثر تھا کہ ان عورتوں کے حکم چلا کرتے تھے، بعض مرتبہ وہ عورتیں فیصل ہوا کرتی تھیں۔ عورتوں کی بعض جگہوں پر خاندانوں میں اتنی عزت ہوتی تھی کہ ان کے کہنے پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں، اور ان کے نہ کہنے پر لڑائیاں رک جایا کرتی تھیں۔ تو دوسری طرف عورتوں کی صورتحال بعض جگہوں پر انتہائی بدتر بلکہ بدترین تھی۔ نکاح کا جو صورتحال تھی وہ انتہائی خراب اور گھٹیا تھی۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جاہلیت میں نکاح 3 طرح سے ہوتے تھے۔ فرماتی ہیں ایک تو وہی طریقہ جو عام طور پر طریقہ ہے نکاح کے کرنے کا، دوسرا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ولی ہوتا تھا لڑکی کا وہ کسی سے نکاح کروا دیتا تھا، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی سردار کے پاس یا اچھی جو یعنی نسل والا ہو اس کے پاس بھیج دیا کرتا تھا نکاح کے نام پر، اور یہ چاہتا تھا کہ اس سے جو نسل پیدا ہوگی میری نسل کہلائے گی، اور میری نسل ایک بہادر نسل کہلائے گی۔ جیسے ہمارے پاس اس ملک میں جس کو نیوگ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، ایسے ہی زنا کے نام پر نکاح ہوا کرتے تھے۔ بہرحال ایک تفصیلات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں عورتوں کے معاملے میں اس لائن کی ہوتی تھی۔ اور تیسری جو صورتحال عورتوں کی تھی، بعض لوگ صرف فقر و فاقے اور اپنی بیجا کی خودداری اور غیرت کے نام پر بچیوں کے زندہ ہوتے ہی ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن میں جس کا تذکرہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو منہ پھیل جاتا ہے اور غصے میں انتہائی یعنی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور بس چھپتا پھرتا ہے کہ اس ذلت کو برداشت کر لے یا اسے مٹی میں دبا دے، اور اکثر ایسے ہوتا کہ مٹی میں زندہ بچیوں کو یہ دفنا دیتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ سارا معاشرہ ہی بچیوں کو دفناتا تھا۔ میں نے اس لیے تفصیل کہی ہے کہ بعض جگہ عورت کی عزت بھی تھی، بعض جگہ اس کی صورتحال بیچ والی بھی تھی، بعض جگہ صورتحال اس طرح کی خراب بھی تھی۔ پھر اس کے علاوہ جو صورتحال زمانہ جاہلیت کی تھی وہاں پر نکاح کی بھی کوئی تحدید نہیں تھی۔ لوگ کتنے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، 10 20 اور 100 چاہے جتنے نکاح کریں، پھر کوئی اس لائن کی بھی پابندیاں نہیں تھیں کہ اس لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا اور اس سے ہوگا۔ بعض مرتبہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا جاتا، بلکہ یہاں تک معاشرہ بگڑا ہوا تھا کہ سوتیلا بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیا کرتا تھا، اور عجیب و غریب قسم کے ان کی صورتحال عورتوں کے معاملے میں اور معاشرت کے معاملے میں بگڑے ہوئے تھے اور خراب تھے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ نمایاں صفات بھی تھیں اور وہ نمایاں خصلتیں بھی تھیں جو ان کے اندر موجود تھی اس سارے کے سارے جاہلی بگاڑ کے باوجود۔ وہ نمایاں خصلتیں کیا تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کس طرح ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت کی صورتحال، آپ کے والد اور آپ کے دادا کے نکاحوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم پھر کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔